تم 4 سال وہ گند ڈال کے گئے، وہ معاشی تباہی کر کے گئے، وہ بے روزگاری کر کے گئے. کمرے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر دی اور بار شہداء کے خلاف مہم چلائی. یہ اتنا بے شرم آدمی. اگر چوری نہیں کی فتنہ خان، توشہ خانہ چور، اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو. ثناء اللہ پہ جب کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے، قرآن شریف کی قسمیں کھا کے اس پہ ہیروئن ڈال دی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی. تمہارے آتے ہی ملک میں دہشت گردی واپس آئی کیونکہ تم سیاسی دہشت گرد ہو. یہ فسادی، یہ سازشی، یہ نالائق، یہ نااہل، یہ توشہ خانہ چور وہ اس وقت بھی کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا. ملک میں سی پیک تھا، ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لنگر خانے نہیں لگ رہے تھے. اور میرے پنڈی کے شیروں، آپ سب کو بہت بہت مبارکباد. آپ سب کا یہاں اکٹھا ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے. میں نے بچپن سے لے کر آج تک بیگم نجمہ حمید جو آج ہم میں نہیں ہیں لیکن ان کی نشانیاں اس پنڈال میں موجود ہیں اور زندہ رہیں گی انشاءاللہ. اور میں نے بچپن سے پنڈی شہر کو ہمیشہ محمد نواز شریف اور پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے صرف اور صرف قربانیاں دیکھتے دیکھا ہے. اور آج بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ چاہے مشکل وقت ہو، چاہے کڑا وقت ہو، قربانی صرف اور صرف قربانی کی شروعات پنڈی شہر کرتا ہے. اور آپ کو یاد ہے نا کہ 2016 میں جب یہی ملک 6.2 پر ترقی کر رہا تھا، جب یہی ملک، اس ملک میں مہنگائی 2.3% تھی، ملک میں سی پیک تھا، ملک میں بجلی کے کارخانے لگ رہے تھے، لنگر خانے نہیں لگ رہے تھے. نواز شریف صرف اور صرف پاکستان کے لوگوں کی خدمت کر رہا تھا، کسی کو گالی نہیں دے رہا تھا، کسی کو گلے سے پکڑ کر گھسیٹنے کی گفتگو نہیں کر رہا تھا. اور اس وقت بھی یہ فسادی، یہ سازشی، یہ نالائق، یہ نااہل، یہ توشہ خانہ چور وہ اس وقت بھی کس کا انتظار کر رہا تھا؟ امپائر کی انگلی کا انتظار کر رہا تھا. اس نے اس وقت بھی، جس وقت ملک میں نوجوانوں کے روزگار کے لیے نواز شریف سی پیک لا رہا تھا، ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنا رہا تھا، ملک کے اندر مہنگائی کو ختم کر رہا تھا، IMF کو رول بیک کر رہا تھا، اس وقت بھی یہ فسادی کیا کر رہا تھا؟ دھرنا کر رہا تھا. مقابلہ کرتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ. تم مجھے یہ بتاؤ، نواز شریف نے تو ایٹمی قوت بنایا پاکستان کو، تم مجھے ایک سوتر بم دکھاؤ جو تم نے پھاڑا ہو. نواز شریف نے اس ملک کو موٹر وے دی، تم مجھے 1 کلومیٹر سڑک دکھاؤ جو تم نے بنائی ہو. نواز شریف نے اس ملک میں 14,000 میگا واٹ بجلی بنائی، تم مجھے 1 میگا واٹ بجلی دکھاؤ. نواز شریف نے اس ملک سے دہشت گردی ختم کی، تمہارے آتے ہی ملک میں دہشت گردی واپس آئی کیونکہ تم سیاسی دہشت گرد ہو. مقابلہ کرتے ہو شہباز شریف کے ساتھ. پنڈی والوں، اگر شہباز شریف کی خدمت کی کوئی گواہی دے سکتا ہے تو وہ پنڈی دے سکتا ہے. شہباز شریف نے پورے پاکستان میں میٹرو کا جال بچھایا. تم مجھے ٹرین کا ایک ڈبہ دکھاؤ جو تم نے بنایا ہو.
آج BRT پشاور کے پیسے کھا گیا. شہباز شریف نے PKLI ہسپتال بنایا جس میں کووڈ کے لوگوں کا علاج ہوا. تم مجھے کسی ہسپتال میں ایک وارڈ دکھاؤ جو تم نے بطور وزیر اعظم بنایا. تم مجھے ایک سکول دکھاؤ, تم مجھے ایک کالج دکھاؤ. نالائق, نااہل, توشہ خانہ چور الزام لگاتا ہے نواز شریف اور شہباز شریف پہ. جو الزام لگایا میرے بھائیوں, جو الزام لگایا وہ الزام, میری بہنوں آپ بھی گواہی دو گے, یاد ہے نا نیب کی ہر روز پیشیاں, نواز شریف اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے ہر روز پیشیاں بھگتنے اسلام آباد آتا تھا. آپ کو یاد ہوگا اس نے خط لکھا سپریم کورٹ کو کہ میرے پہ الزام لگائے, آپ کیس کا ٹرائل شروع کریں. جب عمران خان کی درخواست ٹوکری میں پھینک دی گئی تھی تم اس پر چوری کا الزام لگاتے ہو. اس نے اپنا نہیں, اس نے اپنے 40 سال کیا احتساب کا جواب دیا ہے. بتاؤ کوئی سیاسی لیڈر, بتاؤ کوئی سیاسی کارکن جس نے مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت, نواز شریف سمیت, شہباز شریف سمیت, مریم نواز سمیت اور مسلم لیگ نون کی قیادت سمیت کبھی 40 سال کا حساب دیا ہو. کیونکہ اس کو پتا تھا, کیونکہ ان کو پتا تھا کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی, میں نے صرف پاکستان کی عوام کی خدمت کی ہے. اور باتیں کرتے ہو, آج سوال پوچھیں تو گلے بند ہو جاتے ہیں, سوال پوچھیں تو سانس بند ہو جاتے ہیں, ویل چیئر کے اوپر آ جاتے ہیں. اللہ معافی دے, ہم لوگوں نے حنیف عباسی سزائے موت کے منہ سے واپس آیا, 25 سال قید ہوئی اور ابھی بھی جاری ہے. کس طرح ڈٹ کر کھڑا ہے شیروں کی طرح. رانا ثناء اللہ, باتیں تم کرتے ہو میرے بھائیوں میری بہنوں. رانا ثناء اللہ پہ جب کچھ نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھا کے, قرآن شریف کی قسمیں کھا کے اس پہ ہیروئن ڈال دی. ان کو اتنی شرم نہیں آتی کہ تم قرآن شریف کی قسمیں کھاتے ہو, تم اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہو اور لوگوں کے اوپر جھوٹے مقدمے بناتے ہو. لیکن ایک منٹ, لیکن کس طرح رانا ثناء اللہ شیروں کی طرح کھڑا رہا. میں نے خود دیکھا, انہوں نے اس کے سیل کے اندر کیڑیاں چھوڑی, اس کو چادر نہیں دی, اس کو بستر نہیں دیا, اور کیڑیاں اس کے سیل میں چھوڑی, نہ وہ بیٹھ سکتا تھا نہ وہ لیٹ سکتا تھا, منہ سے آواز تک نہیں دی. کیونکہ وہ شیر کس کا تھا؟ نواز شریف کا تھا. تم باتیں کرتے ہو, ان کو کہا کہ تم چھوڑ دو پارٹی, نواز شریف کا ساتھ چھوڑ دو. حنیف عباسی نے کہا میں دنیا چھوڑ سکتا ہوں, میں نواز شریف کو نہیں چھوڑ سکتا. تم باتیں کرتے ہو, تم سے سوال پوچھو, اگر چوری نہیں کی, فتنہ خان, توشہ خانہ چور, اگر تم نے چوری نہیں کی تو جواب دو. فورن ایجنٹ 8 سال جواب نہیں دیا. جب الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا تو کیا کیا؟ الیکشن کمشنر کو گالی دی, عدالتوں کو گالی دی, کمرے کے اندر چیف آف آرمی سٹاف کو ایکسٹینشن کی آفر دی اور بعض شہداء کے خلاف مہم چلائی. یہ اتنا بے شرم آدمی ہے. میں نے کل کہا تھا اور یہ تو قربانیاں میں نے قائدین کی آپ لوگوں کے سامنے رکھی ہیں. مجھے معلوم ہے کہ جو مسلم لیگ نون کا کارکن اس پنڈال میں بیٹھا ہوا, اس کے کاروبار بند ہوئے, اس کی دکانیں بند ہوئی, ان کی مائیں, بیٹیاں اور ان کو اینٹی کرپشن اٹھا کر لے کے گئی. مجھے آپ سب کے کو سلام دینے کا دل کر رہا ہے اس وقت. آپ سب کو میں سلام پیش کرتی ہوں. اور مجھے کہتے ہیں نا کہ میں بڑی بہادر ہوں, مجھے کہتے ہیں آپ کیسے بولتی ہیں. میں اس لیے اس طرح بولتی ہوں کہ میرے دائیں اور میرے بائیں یہ نواز شریف کے شعر ہے, اور میرے سامنے اور میرے پیچھے نواز شریف کے شعر ہے. شہباز شریف پہ الزام لگایا. شہباز شریف نے پنجاب کی خون اور پسینہ دے کر خدمت کی ہے. شہباز شریف نے پنجاب کو پھولوں کی طرح سجایا ہے, اور جب تم آئے
तुम्हारा वसीम अकरम प्लस आया, वो नलायक नाअहद चोर बुजदार आया, तुमने पंजाब को वीरान कर दिया। तुम 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहे, तुमने 4 साल, मेरे भाइयों बात सुनो, 4 साल इस मुल्क पर मुसल्लत रहा। कहता है मेरे पास इख्तियार नहीं था, कहता है मेरे पास कोई इख्तियार नहीं था, मैं कुछ कर नहीं सका। तुम्हारे पास इख्तियार नहीं था, तुम्हारे पास सिर्फ फराह गोगी और पिंकी पीरनी थी जो तुम्हारे तमाम इक़दामात मानती थी, तुम्हारे तमाम हुक्म मानती थी कि 3 कैरेट का हीरा नहीं लेना। कितने का हीरा लेना है? 5 कैरेट का हीरा लेना है। जो तुम्हें कहती थी, वो कल ऑडियो सुनी थी आपने? क्या ऑडियो थी वो? ऑडियो थी वो इमरान खान की कुछ घड़ियां हैं। वो इमरान खान की घड़ियां नहीं थी, वो तोशा खाना की घड़ियां थी। और खाना काबा के अक्स की घड़ी इस बदकिस्मत ने, किसको मिलती है खाना काबा के अक्स की घड़ी? इस बदकिस्मत ने, ये अल्लाह की तौफीक होती है कि इसके पास खाना काबा के अक्स की घड़ी नहीं रह सकती, अल्लाह ताला का हुक्म ना हो तो। इसने अल्लाह ताला के घर की घड़ी बेच दी, तोशा खाना की चोरियां की, हीरे इकट्ठे किए, जमीनें इकट्ठी की। और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और मैं आज एक बात जरूर कहना चाहती हूँ, आज इस बहनों के जरिए, भाइयों के जरिए, पिंडी के शेरों के जरिए आज मैं खराजे तहसीन और सलाम पेश करना चाहती हूँ। बताएं किसको? मरियम नवाज को, कि जिस तरह वो 2016 के बाद अपने वालिद के साथ पाकिस्तान के लिए, जमहूरियत के लिए, आप सब के लिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए जिस तरह सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़ी हुई, और वो ताकत सिर्फ आपकी वजह से थी। अल्लाह ताला ने उसको ये हिम्मत दी, ये हौसला दिया कि उसने मियां नवाज शरीफ, मुस्लिम लीग नून की क़यादत, और इस बेशरम ने उसको भी जेल में डाल दिया बगैर किसी इल्जाम के साबित हुए। आप सब मेरे साथ मरियम नवाज को खराजे तहसीन पेश करें। तेरी आवाज मेरी आवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। और भाइयों, आखिर में आज हनीफ अब्बासी साहब को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, तमाम कायदीन को मुबारकबाद देना चाहती हूँ जिन्होंने डेली मेल, आपको पता है ना डेली मेल ने क्या किया? डेली मेल ने माफी मांगी है, और वो माफी इसलिए मांगी है कि इमरान खान के कहने के ऊपर वहां के एक सहाफी डेविड रोज को वजीर आजम हाउस में बिठाकर शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर लगवाई, और वो शहबाज शरीफ के खिलाफ खबर नहीं थी। मेरे भाइयों बहनों, जो डिफिड है ना, वो यूके गवर्नमेंट का एक इदारा है जो एड देता है पाकिस्तान में, जो ग्रांट देता है पाकिस्तान में, जो लोन देता है पाकिस्तान में। वो किस लिए देता है? ताकि तालीम, सेहत, बच्चे, बेवाएं, बूढ़े, इन सब की मदद हो सके, और वहाँ के टैक्स पेयर का पैसा होता है। ये इतना बेशरम आदमी है, ये इतना बुग़्ज़, हसद और तकब्बुर में मुब्तला आदमी है कि इसने उस ग्रांट के खिलाफ खबर लगाई। और आज अल्लाह ताला के फज़्ल व करम से जिस इल्ज़ाम के जो इल्ज़ाम लगाया, उस इल्ज़ाम से आज नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून की पूरी क़यादत सुखरू हुई है। और जो इल्ज़ाम लगाया, कहता था मनी लॉन्ड्रिंग करते हैं, फॉरेन एजेंट खुद पकड़ा गया। कहता था बाहर से पैसे खाते हैं, ज़कात के पैसे चोरी करते हुए पकड़ा गया। तोशा खाना का इल्ज़ाम लगाया नवाज शरीफ पे, तोशा खाना की घड़ियां चोरी करके चला गया। दूसरों पर इल्ज़ाम लगाया, फिर कहता था कि शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की है। ना पाकिस्तान की किसी अदालत में और ना बरतानिया की किसी अदालत में कोई सबूत नहीं दे सका। नेशनल क्राइम एजेंसी ने शहबाज शरीफ की बेगुनाही का फैसला दिया कि ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ना कोई करप्शन हुई है, और हर पैसा उन्होंने अमानत समझकर इस्तेमाल किया है। इसी तरह डेली मेल ने कल माफ़ी मांगी शहबाज शरीफ से। ये माफ़ी 22 करोड़ अवाम से डेली मेल ने मांगी है। और आज पाकिस्तान सुरखरू हुआ है।
اس نے گھڑیاں بیچ کے پاکستان کی عزت کو نیلام کیا. اس لیے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ کے قائدین، آپ کی جماعت، آپ کا قائد کے اوپر جو کرپشن کے الزام عمران خان نے لگائے ہیں، اور جو عمران خان کی آج بھی بات سچ سمجھتے ہیں، ان کے لیے عمران خان خود کہتا ہے کہ وہ بھیڑ اور بکریاں نہیں ہیں. آپ کا چہرہ ان کے سامنے بھی بے نقاب ہو گیا. پوچھتے ہو کہ گیس کیوں نہیں ہے، تو جواب تم نے دینا ہے کہ گیس اس لیے نہیں ہے کہ $3 پہ جب گیس بک رہی تھی تو تم نے خریدی نہیں، کیونکہ تمہارا مافیا جو بجلی کے منصوبے ہیں وہ فرنس آئل پہ چلاتا تھا. پوچھتے ہو مہنگائی کیوں ہے، ہم تو جب تھے، نواز شریف جب تھا، مسلم لیگ نون کی حکومت جب تھی تو مہنگائی تو 2% پہ تھی. تم 4 سال وہ گند ڈال کے گئے، وہ معاشی تباہی کر کے گئے، وہ بے روزگاری کر کے گئے کہ آج 6 مہینے میں دن رات صبح دوپہر شام صرف شہباز شریف کو ایک ہی سوچ ہے کہ میں مہنگائی کیسے ختم کروں، میں کیسے روزگار دوں.